آپ لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو توڑ کے زیرو کر کے بناؤ. بھئی زیرو پر کر کے بنا کے باقی جو تھوڑی زندگی تو بچی ہے تو وہ میں مستریوں کے چکروں میں بھاگ بھاگ کے پوری کر لوں. جو 4 سال بقول کی تھی کہ جو 2 سال تھوڑا 4 پل اور جینا ہوگا وہ ان مستریوں نے پورا کر دینا ہے. تو ابھی بھی اس گھر میں جو کام کیا تھا آخری مستری جس نے یہاں مستری یہ ایمان کا جذبہ ایمانی بات سچ یہ تو ان کے خمیر میں شامل نہیں ہے. بڑا اچھا بندہ میں نام چلو نہیں لیتا یہاں وہ سمجھ جائے گا جب دیکھے گا. تو اس نے بس بڑا کام کیا. میں اس سے ساری بات ہوئی یہ پورے گھر کا ٹھیکہ سب میں نے کہا میں تم کو دوں گا لو اب وہ لے لے میرے سے اس گھر کا ٹھیکہ لے لے. اس کا تھوڑا سا کام باقی تھا 1-2 مرتبہ میں نے اس کو کال کیے فون نہیں اٹھا رہا. پھر اس کو یعنی اسی کو جس کا پیسہ وہ لے چکا میرے سے یعنی وہ جو ہم نے جو وہ روڈ کے باہر والا جو جس کو ہم نے اونچا کرایا تھا اس کے نیچے جو فرش جو ماربل لگایا اور اس کا بارڈر لگانا تھا. پھر باہر کی طرف جو ہمارے دروازوں کے جو پلر ہوتے ہیں ان کے اوپر وہی ماربل کہہ لیں وہی جو نیچے لگا ہوا فرش میں وہی اس کے اوپر بھی لگانا تھا. اس زمانے پکڑا ہی نہیں دی. 1-2 مرتبہ کام ہوا. اس نے وہ اپنے ایسے ایک بندے کو بھیجا جو میں بالکل مجھے پسند نہیں ہے. اس کا کام بھی مجھے پسند نہیں. وہ صرف ایک مرتبہ یہ اس نے کیا کہ وہ گیٹ کو میں نے وہ جو توڑ کے جو پیچھے لانا تھا میں نے کہا نہیں میں اس سے میں کام ہی نہیں کرانا. جب مجھے بندہ ہی نہیں کام بندے کی ذات سے اس سے مجھے کوئی نہیں اس کا کام مجھے پسند نہیں تو میں نے کہا میں اس کو واپس بھیج دیا. میں نے کہا نہیں جاؤ. لیکن وہ جو اس کا اپنا کام ہے کبھی آتا ہے بندہ ہاں بھائی پھر کیا کرنا کب کرنا ہے ہیلو ہے کرتا بندہ. اس وقت تو بڑا میرے ساتھ بیٹھ کے روٹیاں کھائیں اس نے. برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے. جتنی مرضی عزت ریسپیکٹ دو ان کو. یہ اپنی اسی کے اندر رہتے ہیں جتنی ان کی مستریوں کی اور ان کی جو اوقات کا لفظ ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں اپنی اوقات کا بھی میں نے کل ذکر کیا. اوقات کو بھی اتنا کہیں برا کوئی نہ لے. اوقات سے مطلب ہے کہ وہ جس لیول پہ رہتے ہیں وہ اسی میں کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے بھائی اس سے بڑھنا نہیں ہے. تو یہ لاکھوں کا یہ اس گھر کا کنٹریکٹ تھا جو میں نے اس کو دینا تھا. بالکل نہیں دوں گا. اس کو بارود رکھ کے اس کو اڑا کے بس تمبو لگا کے میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن اس بندے کو اس گھر کے قریب آنے نہیں دوں گا جس نے اتنا میں نے شاید آپ کو دلچسپ بات بتاؤں شاید میں نے بتائی ہو. اس شخص کو یہ جو میرا کام جتنا بھی کیا اس میں اس کو نقصان ہوا لاس ہوا. جو ٹھیکہ میرا دیا تھا کانٹریکٹ دیا تھا میرا اس کو لاس ہوا. کیسے لاس مجھے کیسے پتا کہ میں ڈیلی اس کے کتنی لیبر آتی تھی آئیڈیا لگانے کے لیے کہ یہ جو میں نے کانٹریکٹ دیا ہے اس میں اس بندے کو کتنا بچے گا اور کتنا آئندہ مجھے بھی اندازہ ہوگا. میں نہیں اور میں ہمیشہ کرتا ہوں اس کا ہر جگہ پہ کرتا ہوں. تو میں نے اس کو وہ جو اس کے مزدور لیبر اور مستری مجھے یہ پتا کہ مستری کس کو میرے سامنے وہ مستری جو کام کرنے والا اس کو جیسے جمعرات کو انہوں نے پیسہ دینا ہوتا جمعے کو انہوں نے جمعہ بشک نہ پڑھیں جمعے کو کام نہیں کرنا ہوتا گناہ ہوتا ہے جمعے کو. تو وہ میرے سامنے پہ مجھے پتا تھا کہ اس مستری کو اتنے دے رہا اس کو 1500 دے رہا اس کو 2000 دے رہا اس کو 1200 دے رہا اور مزدور کو 700 یا 800 دے رہا. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کا وہ مزدور کا پیسہ اور مستری کا پیسہ میں نے نہ لکھا ہو. ایٹ دا اینڈ لاسٹ ٹائم پہ جب جا کے ہم نے حساب کتاب لگایا بیٹھا اس کو جب پیسے کا ٹوٹل اس کو جو دینا تھا جو میرے ٹھیکے میں سے رہتا تھا وہ یا جو میں نے تھوڑا ایکسٹرا کام بھی دیا تو اس کا میں نے الگ سے اس میں ایڈ کیا. فرض کریں 50,000 مجھے اب یاد نہیں پڑتا 60,000 کا وہ ٹھیکہ کانٹریکٹ تھا اور ایکسٹرا کام دے دیا تو میں نے 10 اور شامل کر دیے. ایک اور کام تھوڑا سا بڑھا دیا. میں نے کہا اس کے کتنے بنے گے تو یہ حساب کتاب لگا کے تو اس نے کہا چلو یہ اس میں 15,000 مجھے اور دے تو 15 اور کر دیے میں نے. 60 15 70 75,000 کا وہ کانٹریکٹ اس کا بن گیا. لیکن ہم کام کے اینڈ پہ ہم نے اس کا رزلٹ میں نے نکالا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں بچا بالکل زیرو. اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں کوئی اس کی چلاکی نہیں. مجھے تو پتا میں دیکھ رہا ہوں ڈیلی کی بیس پہ. آپ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ ٹھیکے پہ دیا ہو اور اس ٹھیکیدار کو لاس ہو اور اس کے بعد وہ بندہ کہے کہ بھئی نہیں تمہیں چونکہ نقصان ہوا تو یہ پکڑو پیسے. 50 جتنے کا ٹھیکہ میرا اس نے کانٹریکٹ انیشلی جو لیا تھا 50,000 کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے 50,000 اس کو ایکسٹرا اپنے پاس سے دے دیا. میں نے کہا یار تمہارے پاس تو بچا ہی نہیں پیسہ. تو میں نے اس کو 50,000 اب کے بھی چلو تم روز تم آتے ہو ان کو چال دے کے جاتے ہو کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں تمہیں کال کرتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں کر رہا اس کو ٹھیک کرواؤ اس کو یوں کراؤ. تو تم موٹر سائیکل پہ اس کی سائٹ ایک اور بھی تھی جہاں وہ کام ہو رہا تھا خود کام وہاں کر رہا تھا دوسری سائٹ پہ.
پھر ایک دو مرتبہ میں اس سے غصے میں نے کہا نہیں یار خود کر کے دو، مجھے نہیں پسند یہ جس طرح کی، ایک مرتبہ توڑا پھر کے، تو خود آیا بھی، اس نے آ کے بھی کر کے دیا۔ سوال صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد ایک شخص نے آپ کو اتنا اوبلائز کیا اور اس کے بعد آپ پھر میں کہتا ہوں ایسے یہ مینشن کرنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اس شخص کو بھی پتہ چلے، وہ سمجھتا میں بڑی چلاکی کر لی اس کے ساتھ، میں بڑا ہوشیاری ہے، 2000 3000 کا کام جو باقی تھا اس نے پکڑا ہی نہیں دی۔ آپ یہ سوچیں کہ انہی دنوں اس نے ایسے بائی دا وے بات ہوئی تو کہنے لگا کہ میری بیٹی کی بس اب تھوڑے ٹائم ہے، اس نے بتایا تھا کہ شادی اس کی ہم نے کرنی ہے، تو ہم نے جانا تھا۔ یقین کریں اس نے بیٹی کا ذکر کیا، بیٹیوں کے نام سے میں ویسے ہی مجھے بڑا وہ ہو جاتا ہے، میں نے اس کو فگر بتا رہا ہوں، یہ کوئی میں نے خیرات نہیں دی جو میں نہ بتاؤں چھپا کر، میں نے اس کو 10,000 روپے میں نے کہا چلو بھی میری طرف سے، کیونکہ جو دن تم بتا رہے ان دنوں پہ میں یہاں نہیں ہوں گا۔ میں نے اس کو 10,000 اس کی بیٹی کے لیے اس کو الگ سے دیے کہ یار یہ میری طرف سے اپنی بیٹی کو کچھ گفٹ دے دیں۔ یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں اس کے بھائی کے بیٹے کی شادی، وہ اس کا بھائی بھی یہاں بھی ایز اے مستری میرے پاس یہاں کام بھی اس نے کیا، وہ کام بھی آیا، کام بھی کیا اس نے۔ تو اس وقت میں یہیں تھا جن دنوں کام ہو رہے تھے، تو اس کام میرا خیال کمپلیٹ ہو چکے تھے، اسی وقت کی بات ہے یا اس سے تھوڑے بعد کی تازی بات تھی۔ چلیں جی اس بھائی کے بیٹے کی شادی، جی آپ نے لازمی آنا، 2 فون بھی آئے اور بندہ وہ آ کے خود اس نے، اس کے بھائی نے بھی، میں نے کہا یار چلو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دعوت ہی دے رہے ہیں، میں آ جاؤں گا۔ تو میں اس میں چلا گیا۔ آپ دیکھیں وہاں اس کے اندر بھی میں نے اس کو جس سندھی میں جو پوا کہتے ہیں، وہ بھی اچھا خاصا پوا بھی میں نے وہاں، یہ چلو اس کا اماؤنٹ اگر میں نہ بتاؤں تو اس کے میرا ساری بات کرنے کا مقصد ایک آدمی اتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہا صرف اس لیے، میں بھی وہ پوئے میں بھی میں نے کوئی خراط نہیں اس کو دی، وہ اس سینس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس اینگل سے کہ یار ان کے منہ متھے لگنا ہے، کل کو انہوں نے میرے گھر کا سارا کام بھی کرنا ہے، ٹھیکہ دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، چلو کوئی بات نہیں یار، بندہ تھوڑا تو ذہن میں رکھتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ اس نے اچھائی کی، ورنہ میرا کون سا رشتہ دار تھا کہ جا کے میں جاؤں اور اس کو میں پوا بھی پیسے بھی دوں اور وہ بھی دوں۔ اور اس کے بعد کچھ عرصہ ہی بعد میں واپس چلا گیا، جا کے کینیڈا سے واپس آ کے اس کو کالیں کر رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہا، کالیں کر رہا ہوں، فون نہیں۔ آخر یہ نہیں ہے کہ وہ فون کو اس نے چینج کر لیا، آخر اس سے رابطہ ہوا، میں ابھی آتا ہوں، میں کل آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں، میں کل آتا ہوں۔ اس کے بعد سے میرے گھر پہ اس نے آ کے نہیں دیا، جتنے مرضی بلایا، کچھ مشورے بھی کرنے سے جتنے مرضی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آیا تھا انہی دنوں جن دنوں ہمارا یہ ٹھیکہ چل رہا تھا، انہی دنوں وائف بھی ادھر تھی، تو اس کو لے کے میں نے سارا یہ مشورہ کیا کہ صحن کہ یار یہ پیر رگڑ کے چلنے کی میری ایک بڑی عادت خراب ہو گئی ہے، اور یہ چپل بھی ایسی ہے شر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مہربانی آپ لوگ چلو اب شکایت کرنا آپ لوگوں نے چھوڑ دی، آپ لوگوں کی جگہ پہ میں کرتا ہوں، وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں شر پیر رگڑ کے چل رہا ہوں۔ خیر سو اس بندے نے یہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اتنا چالاک اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یہ گیٹ میرا جب آپ کو پتا نوٹس آیا کہ انکروچمنٹ تھی، اس کو ہٹانا تھا، اس سے رابطے کر رہا ہوں، بھئی آ جاؤ، تم نے لگایا، تم ہی اس کو کچھ نکال کے پیچھے کر دو، اس کی الگ سے مزدوری میں نے تم کو دینی ہے۔ اس کے ذہن میں شاید ہوگا کہ یار وہ میرے 2-3 ہزار روپے جو باقی ابھی ہیں جو میں ایکسٹرا لے گیا تھا، یعنی ایکسٹرا نہیں، اس نے وہ کام کرنا تھا، کہنے لگے چلو بعد میں کر دیں گے پیسے، جس دن آخری دن تھا پیسے دے دیے، بولا ابھی بعد میں جب آپ اس کی وہ لا دو گے تو میں کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے پکڑائی نہیں دی۔ سو یہ اس قسم کی ان لوگوں کی وہ سوچ ہے اور ان کی مینٹلٹی ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اب اس گھر کا کوئی بھی کام ہو، جتنا جو بھی ہو، چاہے وہ پورے کا ٹھیکہ ہو، پورے گھر کو توڑ کے بنانا ہو، اس شخص کا نہ میں اس کے قریب آنے دوں اور نہ میں اس سے کوئی رابطہ کروں گا، نہ اس سے کوئی اس کا جتنا مرضی اچھا مستری ہو یا جو بھی ہو۔ سو یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے، آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ کر لیں، انہوں نے اپنی اصلیت وہیں دکھانی ہے کہ ہم یہ مستری ہیں، ہمارا یہ کام ہے اور ہم نے یہی کرنا ہے، پیسے ایڈوانس میں لیے جانے، جب اس کے بعد کام کو تھوڑا سا چھوڑ کے۔ یہ تیسرا چوتھا مستری جس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس سے پہلے والے نے جب کام کیا تو وہ بھی پیسے لے گیا، اور آخری دنوں میں 6-7 ہزار ابھی اس کی طرح 8 ہزار بچتے تھے، پتہ چلے آ نہیں رہا۔ میں نے وہ کام پھر باہر سے کسی کو بلا کے اس کو پیسے دے کے وہ کروایا۔ تو یہ لوگ ہیں۔ سو اس لیے بھی میری ہمت نہیں ہوتی، یقین کریں، کہ اس کام کو، اس گھر کو میں کوئی کام اس کا وہ توڑواؤں اور بنواؤں۔ کون ان کے منہ لگے یار ان کو۔ سو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا، اللہ مالک ہے جو صحیح ہوگا۔ یا پھر وہ جو آصف ہے، جو برادر اللہ میرا آصفہ کا بڑا بھائی، جیسے اس نے کام کیے، اس کی اپنی شوگر مل ہے، وہ بیچارہ ادھر بزی ہو جاتا ہے۔ آج کل ان کی مینٹیننس کے کام چل رہے ہیں اور نومبر کے اینڈ میں شاید وہ ملنے چلنا ہوتا ہے،
جتنے دن مل چلتی ہے 3-4 مہینے جو بھی ہے اس میں ایک دن بھی وہ وہاں اپنا اسٹیشن چھوڑ نہیں سکتا. دیکھیں گے پھر نہ ہو تو اگلے سال جب وہ ادھر سے فری ہوگا اس سے پہلے میں میپ شیپ بنوا رکھوں تو کچھ تو بنانا شروع کریں. چلیں ادھر سے یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں اس طرح یہاں ایک بڑا بیڈ روم، ایک وہ جو واش روم اور ایک کچن نئے سرے سے. پھر اس کو آگے سے یہاں سے وہ کدھر گیا میرا کیمرہ؟ اچھا میرے منہ کی طرف ہے، میں ہاتھ ادھر کر رہا ہوں. تو پھر یہ جو برآمدہ پھر اس کو توڑو، پھر آگے ایسے کر کے بیسٹ وے تو سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ زیرو کر دو، بالکل صاف کر کے نئے سرے سے سب شروع کرو. نئے سرے سے دونوں چیزیں، پیسے بھی جو کہ میں اس گھر پہ اب اس جگہ پہ اس کو لگانا نہیں چاہتا، اور دوسرے سینس میں آپ یوں بھی کہہ لو کہ اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس، سیدھے لفظوں میں چلے سمجھ لیں. اور اگر ہے تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، اور جتنی عمر کے جس حصے میں ہوں میں 5 سال اس گھر کو ہی بناتا رہوں، وہ میں گھومنا پھرنا آنا جانا ادھر، میں پھنس کے مستریوں کے ان کی گود میں بیٹھ جاؤں ادھر. تو اس لیے دیکھتے ہیں، بڑا مشکل ڈیسیجن ہے کیا کرنا ہے. اب چلیں جی، یہ کوئی DIY کیا، میں نے اس کو بتانا سمپل ہے. بیٹریوں کی جو اس طرح کے جیسے ہی جنریٹر باہر پڑا ہے، بارش بھی ہوتی ہے اس کی، موائسچر اس کا، تو اس کے ٹرمینل جو ہے نا، یہ اس میں جیسے کروجن اور وہ ایک ان کی وہ کیا ایک پراپرٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھول کے نا اس میں وہ آ جاتا ہے، تو اس سے پھر کرنٹ آپ کا وہ تھرو نہیں ہوتا، کئی مرتبہ وہ چارج نہیں ہوتی پراپر بیٹری. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سے میں نے اس کو اس سے اسکرو ڈرائیور سے اور پیپر سے اس سے صاف کیا. کچھ بھی ایمری پیپر نہیں ہے تو آپ وہ جونا جس کو کہتے ہیں، وہ جو میش ہوتا ہے اسٹیل کی وول جس سے ہم برتن وہ کرتے ہیں، آپ اس سے میں نے دونوں کو ان کو یہ صاف کیا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ پازیٹیو اور یہ نیگیٹو الٹا نہ ادھر کا ادھر کا ادھر نہ لگا دیں، تو آپ نے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب سوال صرف یہ ہے کہ میں نے یہ اس کو یہ کر کے، کیونکہ یہ بیٹری چارج نہیں ہوتی تھی، اب تو پانی بھی پانی اس میں پورا کرنا ہوتا ہے. وہ جو بیٹری ملتی ہے 50 روپے کی، وہ بیٹری کا پانی ملتا ہے، یہ بھی ڈال دیں. نہیں تو بہتر تو یہ ہوتا ہے جیسا مجھے کسی نے کہا بھی کہ انکل وہ AC کا جو وہ ٹھیک ہے، مقصد اس سے کہنے کا بالکل پیور اور فلٹر اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن مجھے پھر کسی نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی بیٹریوں کے جو بندے ہیں وہ مطلب بالکل اچھی طرح پانی کو بوائل کر کے اگر وہ بھی بعد میں ٹھنڈا کر کے ڈال دیں تو کچھ نہیں، بیٹری کے لیے وہ صحیح ہے، لیکن پانی ہونا چاہیے، ادروائز اس کے جو سیل ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. خیر میں تو ابھی اس مرتبہ اس بیٹری میں بھی بڑی والی بیٹری جو UPS والی ہے اس کو بھی فل کیا، اور اس والی کو ابھی میں صاف کر کے یہ کھولے ہیں ٹرمینل. اب اس کا ایک اور فارمولا کہ اس کو اور کلین اچھا کرنے کے لیے میں پانی بوائل کر رہا ہوں، تو اس پانی سے اس کو دھو دیں. تو یہ ہم ٹرکنگ میں بھی کرتے تھے، کبھی ایسا ہو جائے تو صحیح بیٹری کرنٹ نہیں دے رہی ہے، اسٹارٹ صحیح نہیں ہو رہا ٹرک، اور وہ بیٹری آپ کی آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب اس کے ٹرمینل کھول کے صاف کر کے لگاؤ. کئی مرتبہ یا لوز نہیں ہونا چاہیے، یا اس میں یہ وہ جو پھپھوندی اور کیا وہ کروجن سی وہ نہیں ہونی. یہ بھرا ہوا تھا، جب میں اس کو یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ کیا چیز ہے. پھر میں نے اس کو صاف کر کے اس کا یہ نٹ ویزیبل ہوا تو اس کو کھولا، اور اس کا نٹ ویزیبل ہوا اس کو کھولا. تو کھول کے اب میں دوبارہ پانی سے اس کو واش کر کے پھر اس کو لگاتا ہوں. تو یہ بیسک مینٹیننس ہے، پھر آپ کو بڑا کوئی سرپرائز نہیں ہوتا، اچانک کچھ خرابی نہیں آتی اگر یہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. چلیں یہاں سب سے امپورٹنٹ اور کام کی بات جو میں شیئر کرنے لگا ہوں، مجھے یاد ہے، میں پھر کیمرہ کھولا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ نٹ ہے نا، تقریباً وہ 10 نمبر کا اسپینر زیادہ اس میں لگتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی تھکنس، یہ میرا خیال کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ 1/8 کہہ لو، ایک سوت کہہ لیں، بس اتنا کی ہوتا ہے وہ سوت جتنا بھی ہے. لیکن اس کو اگر آپ زیادہ ٹائٹ کرتے ہیں، آپ کا ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہلے نہیں، اسٹل بندے کے نفسیاتی طور پہ وہ اس کو ٹائٹ کرتا جاتا ہے. ٹائٹ کے بعد میں یہ والا نٹ، یہ بولٹ ہو گیا، یہ نٹ ہو گیا، یہ یہاں سے ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیں، زیادہ ٹائٹ کرنے کی کوشش میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ بالکل یہاں سے ہلے نا، زور لگاتے جائیں گے. یہ میں نے خود توڑے ہوئے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر کار کے اندر آپ کہیں ٹریولنگ میں ہیں اور وہاں آپ کو شک ہوا کہ یار یہ تھوڑا لوز ہے، تو کہ اسٹارٹنگ میں کبھی پرابلم کیا تو آپ نے کہا یار لوز تو نہیں، آپ کو شک ہوا اور آپ یہاں سے ٹائٹ کرنے لگے. آپ کہیں ڈیسٹینیشن باہر ہیں اور وہاں ہیں اور آپ نے یہ توڑ لیا. اب آپ دیکھیں یہ توڑ لیا تو یہ بڑا لمبا کام ہے. اب پہلے تو ایک زمانے میں یہاں اس کو سولڈ کرتے تھے، اب ان کا دوسرا بھی جگاڑ آ گیا، اس کی تار کو چھیلا
اور یہ جو ٹرمینل آپ نے دوسرا لیا لے کے، اس کا اب کیا نام ہے اس کا، تو اس کے ساتھ لگانے کے لیے تو آپ نے اس کو ساتھ یہ بولٹ کیا کر کے، چھیل کے بولٹ کر کے اس میں لگا دیا. جو بھی ہے ساری بات کا مقصد یہ، جب آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیز مل گئی ہے، میں اس سے دکھاؤں گا، اس سے یہ دیکھیں جب یہ دونوں مل گئی ہیں تو اب آپ ٹائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ ٹائٹ کیے جائیں گے یہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر اگر یہ لوز ہے تو پھر آپ کو اس کے اندر آپ پیکنگ دیں کوئی لوہے کا یا کیل ایسی کو لگا کے پھر ٹائٹ کریں، آپ اس کو نہ توڑ لیں.